السلام علیکم جی، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ آپ کی ملاقات کراتے ہیں جی یہاں کے بڑی مشہور ہستی ہیں، کردار کے لحاظ سے تو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حاجی ساجد نواز صاحب ایکس ایم این اے ہیں اور ویسے بھی کافی مشہور ہے، تو ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بھائی جان؟ کیسے؟ شکر الحمدللہ جی، دعائیں آپ کی۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں جی۔ جی موسٹ ویلکم جی۔ بالکل، ریجن میں آپ کو 5 اضلاع ملے تھے ڈی جی ایس کے، تو اس پہ آپ نے کام شروع کیا، اس پہ وہاں کا آپ نے وزٹ کیا اور بڑا زبردست قسم کا آپ کو رسپانس ملا، بڑا زبردست آپ نے کام کیا۔ مجھے چونکہ میں آپ کے علاقے کے قریب ہی رہتا ہوں تو مجھے کافی اطلاعات ملتی رہی ہیں، بڑے ایکٹیو رہے ہیں آپ، تو اچانک ہی وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کی وجوہات کا کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا وجوہات ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس طرح خیالات کے اظہار کا موقع بھی دیا۔ اور بس یہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ ایک آئینی جماعت بننے جا رہی ہے، اور ہم اس سلسلے میں ہمارے چیف آرگنائزر صاحب سیف اللہ نیازی صاحب، ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے، وہ بڑی خوش اسلوبی سے اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں رات دن وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ شروع میں جب تنظیم سازی کا عمل یہ شروع ہوا تو یہ انہوں نے صوبائی تنظیم سازی سے کام شروع کیا، تو میں بحیثیت صوبائی کیبنٹ میں پشاور ریجن کا ایک نمائندہ تھا، جس کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری پشاور ریجن، تو اس میں میرے ساتھ یہ 5 اضلاع تھے۔ تو ٹاسک یہ تھا کہ ہر جو ہے ضلع سے یعنی اچھی ورکرز کو اٹھایا جائے، پرانے ورکرز کو جن کو یعنی کام کرنے کا موقع نہیں ملا کافی عرصے سے، جنہوں نے شروع میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی، جن میں انہوں نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد جب پارٹی بڑھتی گئی تو وہ ورکر ذرا تھوڑا بیک سائڈ پہ چلے گئے، تو مجھے بھی یہی ٹاسک بھی دیا گیا کہ پرانے ورکرز کو بھی اٹھایا جائے۔ تو اس میں نے ہر ضلع میں گیا اور وہاں کے جتنے بھی ایشوز تھے ورکرز کے دوران، ورکرز کے آپس میں بھی ایشوز تھے، الیکشن ہوئے تھے، اس میں کچھ میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جس طرح فاٹا کے بھی 2 اضلاع میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے، خیبر اور یہ مومند، تو وہاں ورکرز میں کافی یعنی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگس تھی، تو میں ان کے ساتھ بار ملتا رہا، ان کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس دوران جو ہمارے پارٹی رہنما انہوں نے پھر اس میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبائی تنظیموں کو تحلیل کیا جائے، کیونکہ ایک بقول ان کے کہ ایک صوبائی صدر پورے صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اتنا بڑا نہیں ہے، صوبہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، صوبہ سندھ بہت بڑا صوبہ ہے، تو وہاں ایک صوبائی صدر پورے ضلع کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب ریجن وائز اس کو چلایا جائے، صوبائی سٹرکچر ختم کر دیا گیا۔ تو بس اس حوالے سے پھر انہوں نے اب نئے جو ہے ریجن تنظیم سازی ہو رہی ہے، جس میں اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، برے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ برے مطلب یہ کہ نئے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ذرا تھوڑا ورکرز پریشان ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ اچھا، آپ کے مطلب یہ کہ جس طرح ایک اور جس صاحب آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ناراض ورکر تھے، ورکر کی ناراضگی تو میرے خیال میں تب آتی ہے جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہم پی ایم ایل این پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ آپ کی پارٹی زیادہ اعتراض کرتی ہے کہ یہاں پہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے ورکر بھی کافی حد تک جو ہے، میں کچھ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ آپ کے ایک ہی این اے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور سلیکشن ہو رہی ہے، یعنی ایک ہی این اے میں وہ تمام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو چلائے گا، اور اس حساب سے دیکھا جائے جو پرانے ورکر تھے ان کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے، آپ کے جتنے بھی پرانے ورکرز ہیں وہ سب کو نظر انداز کیا گیا ہے، میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ جب خود ہی سلیکشن کرتے ہیں تو مطلب آپ آپ کے منشور کے خلاف نہیں ہیں، یا آپ کا جو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟
آپ کی بات بالکل وجہ ہے، اور لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے ایک بھرپور انداز سے پہلے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے، جس میں بھرپور انداز سے ورکرز نے اپنی کمپینیں کی، اور پورا ہمارا ایک جس طرح ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے اس طرح ہماری پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا بھرپور طریقے سے۔ لیکن بس اب ہم ملک کے حالات ایسے تھے کہ اب اس موقع پہ جس طرح حالات ہیں ابھی، یہ جس طرح ابھی یہ بھی کورونا کا یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس سے آگے بھی الیکشن تھے، تو اس موجودہ حالات میں الیکشن منعقد کرانا ذرا مشکل تھا، تو اس وجہ سے لیکن تنظیم کے بغیر بھی جو ہے پارٹی چل نہیں سکتی، تو اسی لیے انہوں نے سیف اللہ نیازی صاحب جو ایک ایسی شخصیت ہے جن پہ سارے ورکرز کا اعتماد ہے، عمران خان نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی، تو ابھی وہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو عارضی ہے، یہ ایک عارضی طور پہ کام کرے گی، کیونکہ تنظیم ضروری ہوتی ہے، تو اس میں اب عمران خان کا ایک یہ بھی ایز اے کیپٹن، جس طرح آپ نے ان کو دیکھا ہے اسپورٹس مین میں بھی، اس میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ کیپٹن وہ جن کو پورا اختیار ہو کہ وہ اپنی ٹیم خود بنائے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہوگا، تو یہی اپروچ ابھی وہ ہمیں بھی دے رہے ہیں کہ اب ایسے ہی ایک ٹیم بنائیں جس کا کیپٹن اس کے پورا وہ کہ اپنی ٹیم خود بنائے، تو وہ یعنی گریجولی وہ نیچے آ رہے ہیں، انہوں نے تنظیم کے جو ہیں صدر اور جنرل سیکرٹری بنائے جو ریجن کے، اب ریجن والے جو ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اب وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنائیں گے، تو اس میں یہ کوئی اتنے بڑا ایشو بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق اب بنتا ہے کہ وہ اچھے ورکر سلیکٹ کرے جو ان کی نظر میں ہوں، ورکر سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ مل بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک عارضی بھی ہے، اور ان کو اگر یہ انہوں نے کارکردگی نہیں دکھا سکے تو پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو عزیز صاحب آپ کے ذہن میں یہ آپ کے خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سیاست میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی نظر میں ایک بندہ جو ہے وہ 20 سال 25 سال ایک پارٹی کو دیتا ہے، 22 سال دیتا ہے یا 10 سال دیتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اس میں، یا جو نظر انداز ہو چکے ہیں، جس طرح آپ نے یہ 5 اضلاع میں کام کیے، آپ نے کہا ہے ناراض ورکرز کو ہم مناتے رہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ مطلب اس چیز پہ وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں نے تو آپ کے یعنی کچھ میں نے سنا ہے کہ 2-3 ایسے ہیں کہ جن کا یعنی پارٹی میں بالکل نئے ہیں لیکن ان کو اچھا عہدہ دیا گیا ہے، اور جو بہت پرانے ہیں اور جنہوں کی بہت زیادہ اسٹرگل ہے اس پارٹی کے لیے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو کیا اس کو ریکور کیا جائے گا یا اس کو مطلب آگے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بالکل ریکور بھی ہوں گے۔ دیکھیں جی، ہر کام جو ہوتا ہے پرفارمنس ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی جس میں اب اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جس طرح اپنی ایک ٹیم بنائی، اور اس میں جو نئے اسلام لاتے گئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ذمہ داریاں ڈالی، کیونکہ ان کا بھی حق تھا، وہ بھی جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قربانی کی اور ان کے جدوجہد میں شریک ہوئے، تو حق سب کا ہوتا ہے۔ ہاں پرانے اور نئے یہ ایک ہوتا ہے کہ پرفارمنس سے ریلیٹڈ، تو اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ورکرز اس طرح ہوتے ہیں کہ بس وہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ورکرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان پرفارمنس اورینٹڈ بندہ ہے، وہ جو پرفارمنس دیتا ہے وہ اس کو موقع ملتا ہی رہتا ہے انشاءاللہ، اور ہاں جو ان کو موقع آتے بھی رہیں گے، ابھی جو مطلب ابھی جو تنظیم سازی ہوئی ہے، بالکل آپ کی بات بجا بھی ہے، اس میں نئے چہرے بھی آئے ہیں، تو اب ہم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے ورکرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں، وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہیں کہ کوئی عہدے کی لالچ میں کوئی نہیں آیا، تو ابھی جو اور میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی میں اپنے ورکرز کو بھی، اگر یہ بات میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو میں اپنے ورکرز سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنی پارٹیاں پہلے تھیں جن کو ایک عروج ملا اور لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، تو اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک نظریہ تھا ان کے پاس، تو وہ نظریے سے جب ہٹ گئے، عوام نے ان کو جو ہے ڈس اون کر دیا، عوام نے ان کو پھر ریجیکٹ کر دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف پہ وہ وقت آیا ہے کہ عوام نے ان پہ اعتماد کیا، انہی ورکرز کی بدولت، ورکرز ان کے اب گھروں پہ گئے، ورکرز نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ اس طرح ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک کام ہے، تو اب وہ سچویشن ہے کہ اب ہمیں حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں پارٹیاں یا
یا عروج پہ ہی چلتی ہیں یا وہ ڈکلائننگ سٹیج پہ آ جاتی ہیں، اور وہ سارا کچھ ورکرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ورکرز اسی طرح اسی اخلاص کے ساتھ اسی قربانی کے ساتھ کہ مجھے عہد عہدوں کا لالچ نہیں ہے، میں ایک نظریے کے ساتھ ہوں، میں اس پاکستان کے عوام غریب عوام کے لیے جو ایک عمران خان نے ایک مشن شروع کیا ہے، ایک ریاست مدینہ والا ایک جو ہے تصور دیا ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں قربانیاں اب اور بھی دینی پڑیں گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے ورکرز عمران خان کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کوئی بھی پارٹی انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ جتنے ورکرز جو ہے نظر انداز ہوئے ان کو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے اس فورم سے کہ سب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنی پارٹی کا بنا ہے، کسی پارٹی نے کوئی الیکشن کمیشن نہیں بنا ہے، ہمارا انٹرنل پارٹی جو الیکشن کمیشن بن گیا ہے۔ اس کا ایک نام میں بھول گیا ہوں، وہ بڑی شخصیت ہے، نام انصاری صاحب کو اس طرح نام ہے ان کا، اور ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، وہ باقاعدہ الیکشن کروائیں گے، جو جنرل الیکشن آئیں گے اس میں بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پوری پالیسیز مرتب کریں گے، تو ایک نہایت شفاف انتخابات بھی ہوں گے انٹرا پارٹی کے حوالے سے۔ تو یہ ہونے جا رہے ہیں، بس یہ ساری عارضی عہدے ہیں، یا عارضی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے ورکر سے کہہ رہا ہوں جن کو عہدے ملیں ان کو تو میں مبارکباد دوں گا، اور جن کو نہیں ملے تو میں ان کو درخواست کروں گا کہ ہم انشاءاللہ انہی اپنے عہدیداروں کے ساتھ مل کے اس پارٹی کو اور مضبوط بنائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک جی، بس آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ تو آپ نے ویسے بھی کنکلوڈ کر دیا ہے کہ جو ورکرز ہیں آپ کے جو بکھرے ہوئے ہیں، جن پہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، جو اسپیشلی یہ 5 اپنے ریجن میں جو اپنے 5 اضلاع میں جن سے آپ نے کافی وعدے کیے ہیں، تو اس حساب سے مطلب وہ ان کی بہت زیادہ آپ پہ اعتماد بھی ہے، جس طرح میں نے اپنی انٹرو میں بتایا ناظرین کو کہ بہت زیادہ حاجی صاحب کی یعنی اخلاقی اور اس لحاظ سے بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مختصر سا مجھے ایک میسیج دیجیے گا اپنے ورکرز کو کہ جو آپ کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، آپ سے امید رکھتے ہیں کہ حاجی صاحب جو ہیں وہ آگے کچھ کریں گے، ان کے لیے کوئی لاہے عمل جو ہے وہ طے کریں گے۔ بس یہ سارے آپ کا سوال ہے کہ جواب میرے خیال میں علامہ اقبال کے ایک شعر میں ہے جی، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہماری منزل ابھی دور ہے، ہم نے اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، یہاں سے جو غربت کا اس کا خاتمہ کرنا ہے، یہاں پہ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا ایک تصور دیا ہے، اس کے لیے جس طرح آپ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں صحابہ نے کتنی قربانیاں دی تھی، کسی نے عہدوں کی پرواہ نہیں کی، کسی نے پیسے کی پرواہ نہیں کی، بس سب نے اپنے جان مال جتنا بھی ہے ان کے پاس تھا، اور اس میں انشاءاللہ جس طرح انہوں نے ان کا یقین تھا کہ اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا، تو انشاءاللہ اپنے عوام کی خدمت کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے اگر ہم یہ جان مال کی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اس دنیا میں ملے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔